آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، آپ کے ولادت پر خوشی منانا بھی عبادت ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک یعنی آپ کے چہرہ مبارک کا ذکر خیر ہوگا۔ حضور آئے تو دل جگمگا اٹھے، آپ آئے ظلمت ختم ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، آپ آئے دنیا بقعہ نور بن گئی، آپ آئے کعبۃ اللہ کو عزت ملی، آپ آئے تو زمین پر اللہ کا پیغام آیا، اللہ کا رسول آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ کفر کی اندھیر نگری اگر دیکھیں تو اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں 360 بت لگے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی عبادت ہو رہی تھی۔ آپ آئے تو ظلمت کہاں تھی؟ صرف ایک مثال دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت والے دن اس ننھی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تمہارے والدین نے بغیر کسی وجہ کے زندہ دفن کیوں کیا تھا، کس گناہ میں تو قتل کی گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نور تھا، آپ کے چہرے کو جو شخص بھی دیکھتا تھا وہ آپ پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آپ کو کافر بھی صادق کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی آپ کو امین کہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنا کر بھیجا، آپ کا اخلاق اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن آپ کا جو چہرہ تھا وہ چہرہ نور علی نور تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے آپ کے چہرہ کی۔ ضحیٰ کا معنی عربی لغت میں نکلنے والے سورج کو کہتے ہیں۔ چاشت کے وقت جو سورج نکلتا ہے اس کو ضحیٰ کہا گیا ہے۔ حضور اکرم کو ضحیٰ کیوں کہا گیا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جیسے سورج نکلتا ہے اندھیرا چلا جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، پوری دنیا نور علی نور ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے آنے سے کفر ختم ہو گیا، ظلمت ختم ہو گئی، نور آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ صحابہ کرام نے آپ کے چہرے کی بڑی بڑی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا تھا کہ آپ اذا ضحک، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے یخرج النور، نور نکلتا تھا جی، اور آپ کا چہرہ روشن تھا۔
حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، کل قمر لم ارا مثلہ و بعدہ و قبلہ، کہ آپ کا چہرہ مبارک جو تھا، آپ کے چہرہ کا حسن جو تھا وہ چاند کی طرح تھا، میں نے نہ اس سے پہلے نہ کوئی آپ جیسا حسین دیکھا ہے نہ کوئی دیکھوں گا جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کا حسن کل قمر کا تھا۔ قرآن نے آپ کو کیا کہا، والضحیٰ، کہ آپ کا چہرہ مبارک سورج کی طرح تھا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے آپ کو سراجن منیرا کہا جی۔ دو الفاظ ہیں، ایک سراج ایک منیر۔ سراج کا معنی ہوتا ہے چراغ، چراغ آپ کو پتہ ہے بتی کو کہا جاتا ہے جی، دیے کو کہا جاتا ہے، اور آپ کا چہرے مبارک کو سراج کہا گیا۔ سراج بھی روشنی دیتا ہے، چاند بھی روشنی دیتا ہے، سورج بھی روشنی دیتا ہے۔ قرآن نے جو آپ کو سراجن منیر کہا کہ ایسا سراج، ایسا دیا منیر جو روشن کرنے والا ہے، جو نور دینے والا ہے جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے جی۔ آپ نے ان کے حسن کی داستانیں اور واقعات سنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں، مصر کے بازار میں سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ 7 دھاتوں کے عوض آپ کو بیچا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں انگشت زنانے مصر۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن مبارک پر اپنی انگلیاں کٹا دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے سامنے آئے نا تو ان کے ہاتھ میں ناشپاتیاں تھیں اور کاٹنے کے لیے چھریاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی رہیں اور ادھر سے انہوں نے اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا جی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور ادھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صحابہ کرام اپنے سر کٹانے کے لیے تیار تھے جی۔ جنگ احد کا میدان ہو اور بنو حوازن کی جنگ ہو، آپ ان میں پڑھیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے گھیر لیا، آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تو ایک صحابی کے متعلق ملتا ہے کہ جنگ احد میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے جسم کے اوپر 80 زخم کھائے۔ اور روایات میں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ احد میں صحابہ نے حضور اکرم کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن محمد عربی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا جی۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر گئے جی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجنبی قافلے کی ملاقات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ لے لیا جی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میرا گھر ادھر مدینہ طیبہ میں ہے، میں وہاں سے پیسے لے کر آپ کو دے دیتا ہوں،
بہتر ہے کہ آپ یہ اونٹ مجھے دے دیں جی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی تھا یا اونٹ تھا وہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ لے کر چلے گئے جی۔ وہاں جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار نے اس آدمی کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا سودا کیا تھا کہا کہ تم نے اس کو اونٹ دے دیا اس آدمی کو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ فرمایا کہ کیا تم نے ان سے ان کا نام پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، کس قبیلے کا ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے؟ کہا کہ یہ بھی میں نے نہیں پوچھا جی۔ کہا کہ تم نے بغیر واقفیت کے، بغیر پہچان کے اس شخص کو اونٹ کی مہار تھما دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تم سے جھوٹ بول کر وہ اونٹ تمہارا لے کر چلا جائے اور واپس نہ آئے جی۔ اور اس شخص نے کیا بولا جی؟ اس شخص کا جو کہا ہوا جملہ ہے نا وہ سننے کے قابل ہے جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو شخص مجھ سے اونٹ لے کر گیا ہے میں اس کو نہیں جانتا، میں نے اس کا نام تک نہیں پوچھا، لیکن مجھے اس کا چہرہ بتا رہا تھا جی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہے جی، وہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کو میں نے اونٹ دے دیا ادھارا جی، ایک قسم کا۔ کچھ دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جی۔ وہ شخص اس نے اپنے سردار جو قبیلے کا سردار تھا اس سے اس نے کیا کہا کہ دیکھیں میں نے اس شخص کا چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے جی۔ جب پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں جی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا جی۔ پھر آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا جی؟ قرآن نے کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے چہرے کو پھیر لے قبلہ بدل جائے گا جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو کہا کہ وجہ کا، اپنے چہرے کو پھیر لیں، میں کعبہ کی سمت بدل دیتا ہوں جی۔ 16 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا 17 مہینے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف، یہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کا گھر ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ ہمارا کعبہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ بن جائے جی، جو مکہ المکرمہ میں ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں، آپ نماز فرما رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں جی، کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو تبدیل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قبلہ تبدیل کر دے گا جی۔ شطر المسجد الحرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے جی۔ دوران جماعت حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر دیا، صحابہ کرام نے بھی کعبہ کی طرف چہرہ کر دیا جی۔ صحابہ کرام کی اتباع دیکھیں، آپ کی نقش قدم پر چلنے کو دیکھیں، صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی فوراً بغیر پوچھے، بغیر کسی اعلان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ جس طرف ہوا اسی طرف انہوں نے بھی منہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، چہرے مبارک سے جو نور نکلتا تھا، وہ نور حسی نور تھا جی۔ حسی نور کی میں مثال دیتا جاؤں جی، کہ یہ مثال کے طور پر یہ ٹائل آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، یہ سفید ہے جی، ایک قسم کی یہ بھی خوبصورت ہے جی، اس سے بھی نور نکل رہا ہے جی، لیکن یہ ٹائل خود تو خوبصورت ہے
آگے کسی چیز کو خوب روشنی نہیں پہنچا رہی جی. بلب ٹیوب لائٹ کو دیکھ لیں جی, وہ بلب جو ہے, بلب کو جلائیں گے, بلب خود بھی نور ہے اور آگے بھی نور روشنی دے رہا ہے جی, آگے بھی روشنی دے رہا ہے. یہ بلب جو ہے یہ حسی نور ہے جس کو محسوس کر سکیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا جی, اس کا نور جو تھا وہ حسی نور تھا. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے جی. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں سوئی تھی, وہ زمانہ سوئی کا تھا جی, سوئی تھی, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور مجھے مل نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے چہرے مبارک سے اتنی روشنی نکل رہی تھی, اتنا نور نکل رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں نے اپنی گم شدہ وہ سوئی جو کپڑے سینے کے لیے تھی اس کو تلاش کر لیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ حسی تھا جی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی واقعہ سن لیں جی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہ ہاں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا, تو حضرت حلیمہ سعدیہ غریب خاندان سے آپ کا تعلق تھا جی. گھر میں وہ زمانہ تھا, آج کا زمانہ نہیں تھا, گھر میں کوئی دیا وغیرہ نہیں تھا, روشنی نہیں تھی. یہ ہوتی بھی تھی تو ضرورت کے وقت دیا جلاتے تھے جی اور پھر بند کر دیتے تھے جی. ہمارے بزرگ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو پرانے وہ ہوتے تھے لالٹین وغیرہ جی, وہ پہلے جلاتے تھے پھر بند کر دیتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب محمد عربی تشریف لے گئے, حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر جو تھا وہ نور علی نور ہو گیا, وہ روشن ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رات کے وقت لوگوں کو یوں محسوس ہوتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کوئی دیا یا بتی چل رہی ہے جی. محلے کی عورتیں, محلے والے, اس علاقے والے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے گزرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کو اتنا, ان کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے, اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رات کے وقت دیا بند نہیں کیا جاتا, روشنی ہر وقت رات کے لمحے میں ہر وقت جاری رہتی ہے. محلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ طعنہ دیا جی, کہا کہ حلیمہ تمہاری حالت کو ہم جانتے ہیں, اتنی تم امیر ہو گئی ہو کہ پوری رات تو تمہارے گھر میں دیا چلتا رہتا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا فرمایا, آپ فرماتی ہیں جی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد عربی جیسا سراج عطا کیا ہے اس وقت سے ہمیں گھر میں کسی سراج کی ضرورت نہیں ہے جی, کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے جی, کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. یہ محمد عربی کا نور ہے جو میرے گھر سے باہر نکلتا ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ حلیمہ کے گھر میں دیا چل رہا ہے جی, لالٹین چل رہا ہے جی. اب آئیں حضرت آمنہ کی بات کرتے ہیں جی, آپ کی والدہ مائدہ کی بات کرتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مبارک سے باہر اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کو کس انداز میں تعبیر کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور, مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جی, روشنی ظاہر ہوئی, اور اس نور کی جو چمک تھی, اس کی دمک تھی, اس کی روشنی کی جو لبائی تھی وہ کیا تھی کہ میں نے شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا جی. شام کہاں اور مکہ کہاں جی, مکہ میں بیٹھ کر محمد عربی کے نور سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا.
یہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک تھا وہ نور حسی تھا، محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نور تھی، وہ دوسرے مانوی انداز میں نور کیسا تھا کہ محمد عربی نور بن کر رہا ہے، ایمان کی روشنی بن کر رہا ہے، اسلام کی روشنی بن کر رہا ہے۔ آپ نے پوری دنیا کو منور کر دیا، پوری دنیا کو جگمگا دیا، پوری دنیا میں آپ نے کفر کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جی۔ ظلمت کی مکہ میں بڑی بڑی مثالیں ہیں، آپ کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں 360 بت تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ سے پہلے بہت سی بڑی بڑی گندی رسومات تھیں۔ ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر ان رسموں کا خاتمہ کیا جی۔ ایک رسم تھی کہ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے جی، سود کے اوپر پیسے دیتے تھے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے میں فرمایا کہ آج کے بعد یہ سودی کاروبار جو ہے بند ہو جائے گا۔ دوسرا کیا فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت کے قتل ہیں، جو قتل کا انتقام ہے، وہ بھی میں اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر رہا ہوں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نور بن کر آئے جی۔ لوگوں کو آپ نے حق دیے، حقوق دیے، عورتوں کو حق دیا، بچوں کو حق دیا، بوڑھوں کو حق دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا علم اٹھا کر آئے، آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو جس کا حق تھا وہ حق دے دیا جی۔ حق کی دو قسمیں حضرات محترم، ایک اپیل بھی کرنی ہے، اس کے ضمن میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ حق کی دو قسمیں ہیں جی، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے جی۔ حقوق اللہ